وزارت کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے اس کے نگران وزیر کا پڑھا لکھا اور جو اس کو وزارت دی گئی ہے اس شعبے میں اس کا ماہر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوتا، اگر ایسے ہی کسی کو پکڑ کے وزیر لگا دیا جاتا ہے تو اس کی وزارت کا تو برا حال ہوتا ہی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، اور جس طریقے سے اس کو تنقید ہی نہیں بلکہ تضحیک کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیرت مند ہو تو وہ اپنی وزارت چھوڑ دے، لیکن پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کی تنقید کی وجہ سے، تضحیک کی وجہ سے یا بدترین کارکردگی کی وجہ ہی سے کسی نے وزارت چھوڑی ہو۔ یقیناً ہر وزارت کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن سب سے اہم ترین وزارت وزارت اطلاعات و نشریات ہے، جس کی کارکردگی پر ہر بندے کی نظر ہوتی ہے۔ وزارت پانی اور بجلی ہے، وزارت قانون ہے، وزارت پیٹرولیم ہے، اس کے اوپر بھی لوگوں کی نظر ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کی نظر ہوتی ہے یا دیگر وزارتیں ان کے اوپر ان لوگوں کی نظر ہوتی ہے جن لوگوں کے ان وزارتوں کے ساتھ کوئی معاملات ہوں یا دلچسپی ہو۔ لیکن وزارت اطلاعات و نشریات کے ساتھ تقریباً ہر بندے کی اس کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ اس نے ہی حکومت کا یہ چہرہ ہوتی ہے، وزارت حکومت کی یہ وزارت زبان ہوتی ہے، اور اس کے نگران وزیر کی زبان کا شستہ اور شائستہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کا پڑھا لکھا ہونا بھی انتہائی اہم ہے۔ دیگر وزارتوں کے مقابلے میں جس وزارت کی کارکردگی کو عمومی طور پہ ہر جگہ کے اوپر نوٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا وزیر انتہائی ذمہ دار نہ ہو تو پھر حکومت کی سبکی ہوتی ہے، خود اس وزیر کی سبکی بھی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں بھی ایسے بڑے بڑے وزیر آئے ہیں، وزارت اطلاعات میں آئے ہیں، جنہوں نے اپنا نام روشن کیا اور انہوں نے اپنی کارکردگی سے واضح کیا کہ وہ کس طریقے سے اس وزارت کو چلا سکتے ہیں، اور ان کی واقعی ایسے وزراء رہے پاکستان میں جن کی بڑی تعریف ہوئی، جن کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک وزارت ثقافت کو بھی ٹانگ دیا جاتا تھا۔ تو ایسے بھی وزیر رہے جو اس وزارت کے ناجائز فائدے اٹھاتے رہے، اپنے جذبات کی تسکین کرتے رہے۔ بہرحال ہم اس موضوع میں نہیں جاتے، ہم وزارت اطلاعات و نشریات تک ہی محدود رہتے ہیں، جس کی کارکردگی کے اوپر، جس کے وزیر کے اوپر دنیا کی نظر ہوتی ہے، پاکستانیوں کی نظر ہوتی ہے، ہر فرد کی نظر ہوتی ہے، میڈیا کے ساتھ اس کے خصوصی تعلقات ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایسے وزیر بھی رہے جن کی زبان انتہائی تضحیک آمیز رہی۔ اس کو غلیظ تو چلو نہیں کہتے، ذرا تھوڑے نرم الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ بہرحال ایسے وزیر بھی یہاں پہ رہے جن کی زبان واقعی اس قسم کی تھی، دوسروں کو، مخالف فریق کو، اپوزیشن کو وہ گالیاں تک دیتے رہے، صرف اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ خوش ہو جائے کہ کیسا ہمارا وزیر اطلاعات و نشریات، کتنا وہ چاق و چوبند ہے، کتنا وہ اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے، اپنے معاملات سامنے لا رہا ہے، حکومت کی کس طریقے سے وہ زبردست قسم کی امیج بلڈ کر رہا ہے دنیا کے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے۔ تو پاکستان وزیر جب بات کرتے ہیں ہم اس حکومت کی، تو اس کے وزراء میں فواد چودھری وزیر اطلاعات و نشریات رہے ہیں مرکز میں، اور چوہان، وہ فیض الحسن چوہان، وہ پنجاب کے وزیر رہے ہیں۔ تو ان کے لہجے میں، ان کی گفتگو میں، ان کے بات کرنے کے انداز میں جارحانہ پن تھا، تو اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناجائز قرار دینے والے تو خیر بہت سے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان کا لہجہ بھی اس طرح سے جارحانہ نہیں ہے، بہرحال ان کی باتیں بھی اپوزیشن کو سخت ناگوار گزرتی ہیں۔ جن لوگوں نے پرویز رشید کا دور دیکھا، مریم اورنگزیب کا دور دیکھا، وہ جس طریقے سے انتہائی بدتمیزی کی باتیں کرتے تھے، گھٹیا زبان استعمال کرتے تھے عمران خان کے حوالے سے خصوصی طور پہ، تو اس کو کسی طور پہ بھی جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مریم اورنگزیب کی زبان تو آج بھی اسی طریقے سے درازانہ طریقے سے چل رہی ہے۔
تو کم از کم اس نے بھی BA تو کیا ہوگا، لیکن اس کی آپ زبان درازی دیکھ لیں تو اسے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی 7ویں 8ویں کی ایک طالبہ رہی ہو اور اس کے بعد وہ جھگڑالو قسم کا اس کو ماحول ملا ہو، کوئی خاندانی کوئی تربیت ان کی نہ کی گئی ہو، آج بھی وہ اس طریقے سے وہ جو باتیں کرتی ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال وزیر اطلاعات و نشریات کا انتہائی شائستہ ہونا بہت ضروری ہے۔ فیاض الحسن چوہان کی ہم نے بات کی، فواد چودھری کی بات کی، تو ان کی باتوں میں کچھ لوگوں کو شائستگی نظر نہیں آتی تھی، لیکن اپوزیشن جس کا سامنا ہے اس حکومت کا، اس کے آپ ان کے لیڈروں کے طرز بیان کو دیکھ لیں تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جواب دینے کے لیے فواد چودھری اور فیاض الحسن چوہان جیسے لوگوں کا ہونا ہی ضروری تھا اور ضروری ہے۔ حکومت نے ان دونوں کو نکال باہر کیا، شاید اپوزیشن کی وجہ سے، ان کی تنقید کی وجہ سے کہ ان کا رویہ بڑا جارحانہ ہے۔ تو بہرحال ایسی اپوزیشن کو دیکھتے ہوئے، ایسے اپوزیشن کے بیانات کو دیکھتے ہوئے، ان کو جارحانہ لہجے کو دیکھتے ہوئے، ان کی رونق کو دیکھتے ہوئے، فرعونیت کو دیکھتے ہوئے، یہی دو لوگ مناسب تھے ان کو مناسب جواب دینے کے لیے۔ ان کے لہجے میں جارحیت ضرور تھی لیکن ولگیرٹی نہیں تھی، غلاظت کی وہ بات نہیں کرتے تھے۔ اب پتہ چلا ہے کہ حکومت نے اسد عمر کو وزیر بنانے کا فیصلہ کیا، وزیر خزانہ تھے، بڑی مشکلوں سے ان کو منا کے لائے ہیں، وزارت ان کو دے دی گئی ہے، منصوبہ بندی کی وزارت دے دی گئی ہے، وہ اچھے طریقے سے چلانے کی امید ہے۔ تو دوسرا، فیاض الحسن چوہان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے پنجاب میں وزیر اطلاعات کے طور پہ، اور فواد چودھری کو فردوس عاشق اعوان کی جگہ پہ دوبارہ ان کو بھی وزیر اطلاعات و نشریات لایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی شنید ہے کہ پنجاب میں مشیر اطلاعات بنایا جا رہا ہے عثمان بصرہ کو۔ تو ایسے ہی لوگ آنے چاہیے جو ایسی اپوزیشن کا جواب دے سکیں جس کے سامنے اخلاقیات کوئی معنی نہیں رکھتی۔